اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی بھی دیے ہیں اور ولی بھی دیے ہیں۔ نبی ایسے دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبی ہمیں عطا فرمایا ہے، اور آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں سردار نبی عطا فرمایا ہے، جو ابھی دنیا میں آئے نہیں ہے اور اس کا ذکر جاری و ساری ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ولی بھی عطا کیے ہیں، اور ایک ولیوں کا سردار بھی عطا کیا ہے، جناب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو آپ ابھی آئے نہیں دنیا میں، لیکن آپ کا ذکر جاری و ساری ہے۔ بغداد کا شہر ہے، ممبر رسول پر بیٹھا ہے جناب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ولی، جو ویس فرما رہا ہے کہ لوگوں، آج سے ٹھیک 50 سال بعد اس شہر فارس میں جو ابھی موجود ایران ہے، ایک شخص کے گھر بچہ پیدا ہوگا جو ولی ہوگا، اور اس شہر بغداد میں آئے گا، اعلان کرے گا قدمی راقبتی علی کل ولی اللہ۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ حضرت جنید بغدادی، جو اللہ تعالیٰ کا ولی ہے۔ لیکن دوستو، ولایت سے پہلے یہ ایک نوکر تھا، سرکاری نوکر تھا، بادشاہ سلامت کا یہ نوکر تھا، بادشاہ اس کی کشتی کرواتا تھا، یہ بہت بڑا پہلوان تھا، تو اس نے کبھی کشتی ہاری نہیں تھی۔ ایک دن بادشاہ نے اعلان کیا کہ ہے کوئی دنیا کا ایسا کوئی پہلوان جو میرے اس جنید بغدادی کے ساتھ کشتی کرے اور اس کو ہرا دے۔ تو ایک بابا جی تشریف لے آ گئے، سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب وہ کیا فرما رہے ہیں؟ بابا جی سب آنے آگے بادشاہ سلامت کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ اس کی بادشاہ سلامت میں سنے ہے، تسی اعلان کیتا ہے کہ تمہارے اس بندے کے ساتھ کوئی کشتی کرے پہلوان کے ساتھ، اگر وہ جیت جائے تسی انعام دے سو۔ بادشاہ نے کہا ہاں بابا جی، یہ سامنے کھڑا ہے، دیکھو۔ بابا جی نے کہا بادشاہ سلامت، میں اعلان کرتا ہوں میں تواڈے اس بندے نال کشتی کراں گا۔ بادشاہ سلامت نے ہاتھ جوڑے، بابا جی اپنی چٹی داڑھی واقعو، اپنی چٹی داڑھی کی طرف دیکھو، یہ ہٹا کٹا پہلوان تمہارے پاؤں لٹکے ہوئے ہیں، تم اس کے ساتھ کس طرح کشتی کرو گے؟ بابا نے کہا بادشاہ سلامت، زیادہ گلان نہ کرو، تسی اعلان کیتا ہے، میں تواڈا چیلنج قبول کیتا ہے۔ بہت ضد کر رہا ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا ٹھیک ہے بابا جی، تسی ضد کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، کشتی کا اعلان ہو گیا ہے۔ میرے دوستوں، کچھ دن گزرنے کے بعد کچھ دن گزرے ہیں، بادشاہ سلامت نے سٹیج لگائی ہے، دنیا آئی ہے، ساری بیٹھی ہوئے ہے۔ بابا جی تشریف لے کے آ گئے، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ سلامت میں آ گیا، وہاں اپنے پہلوان نیچے اتارو۔ بادشاہ نے پھر ہاتھ جوڑے، بابا جی تسی کی کر دے ہو، اپنی چٹی داڑھی واقعو، تواڈے تو کل پرسوں موت ہونے والی ہے، مگر بابا جی بضد ہیں۔ بابا نے کہا اپنے پہلوان کو نیچے اتارو، میں کشتی لڑاں گا۔ بادشاہ سلامت نے کہا ٹھیک ہے۔ جنید بغدادی کو اشارہ کیا، جنید بغدادی نیچے اتر آئے۔ میرے دوستو، جنید بغدادی نے جب بابا کی طرف دیکھا، اس نے ہاتھ جوڑے، بابا جی تسی کی کر دیو، تسی میرے پیو دے برابر ہو، میرے دادا دے برابر ہو، تسی کی کر دیو؟ بابا نے کہا نہیں جنید، آجا میرے نال کشتی لڑ۔ جنید مجبور ہو گیا، جنید نیچے آ گیا۔ بابا نے کہا جنید تیرے میرے ہاتھاں وچ ہاتھ ڈالیو، کیونکہ یہ کشتی دا پہلا دستور ہے۔ جنید نے بابا کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے، کشتی شروع ہو گئی۔ بابا نے جنید کو اپنی طرف کھینچیا۔ میرے دوستو توجہ کرو، بابا نے کھینچ کے اپنی طرف کر دیا، آواز دی آہستہ سے، جنید اپنا کان میرے قریب کر لو، میں تمہارے کان میں کوئی راز کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ جنید نے اپنا کان بابا جی کے قریب کیا۔ بابا نے کہا جنید سن، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، میرے چٹی داڑھی کی طرف دیکھ رہے، میرے کانپتے ہوئے ہاتھوں کی طرف دیکھ۔ جنید نے کہا بابا جی اگر تم پہلوان نہیں ہو تو میرا چیلنج کیوں قبول کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ بابا نے کہا جنید میں پہلوان تو نہیں، مگر میں آل رسول سے ہوں، سید زادہ ہوں۔ جنید میرے گھر میں میری 2 یتیم، میری 2 بیٹیاں جوان بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی شادی کرنی ہے، ان کے لیے میرے پاس کوئی پیسہ نہیں،
زکات میں نہیں لے سکتا، خیرات میں نہیں لے سکتا، کوئی اور تحفہ توائے میں نہیں لے سکتا، کیونکہ میں سید زادہ ہوں۔ جنید اگر آج میری بچیوں کی خاطر، میری عزت کی خاطر یہ کشتی ہار جاؤ، کل قیامت والے دن میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں اپنے نانا سے تجھے عزت کی پکڑی دلاؤں گا۔ جنید نے کہا بابا جی ٹھیک ہے، مگر اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ میرے دوستو چند منٹ کشتی ہو رہی ہے، جنید نیچے گرا، بابا اوپر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ دوبارہ کشتی ہوگی، دوبارہ کشتی ہو گئی۔ جنید پھر نیچے گر گیا، بابا اوپر بیٹھ گیا۔ تیسری بار بادشاہ نے کہا، تیسری بار پھر کشتی ہوگی۔ میرے دوستو تیسری بار پھر بابا اوپر، جنید نیچے۔ لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا، بابا جی جیت گئے۔ میرے دوستو بابا جی کو ویل مل گیا، 10,000 دینار انعام بھی مل گئے، ساری دنیا چلی گئی، جنید بھی ہار گیا۔ جنید کی طرح کسی نے کوئی توجہ نہیں دی، کیونکہ جو ہار جاتا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ جنید آہستہ آہستہ جا کے اپنی جھونپڑی کی طرف جا رہا ہے، سوچ رہا ہے جانے قیامت کب آئے گی، جو بابا نے وعدہ کیا ہے وہ پورا ہوگا یا نہیں۔ اپنی جھونپڑی میں جا کے جنید سونے کے لیے لیٹ جاتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے۔ میرے دوستو توجہ کرو، جنید خواب دیکھ رہا ہے کہ خواب میں کملی والے سرکار تشریف لے کے آ گئے، کملی والے تشریف لے کے آ گئے۔ کملی والے نے آواز دی جنید اٹھو۔ جنید اٹھ کے جنید عرض کر رہا ہے یا رسول اللہ تسی تشریف لے کے آ گئے ہو، مگر وہ بابا جی جو تھے آپ کے آل سے، اس نے تو قیامت والے دن کی بات کی تھی۔ نبی کریم نے فرمایا جنید اس نے تو بابا جی نے تو قیامت والے دن کی بات کی تھی، مگر مجھ سے تیری بچھینی دیکھی نہیں گئی، آج میں تیرے سر پہ آج ہی پگڑی بنا دیتا ہوں۔ جنید نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے میرے سر پہ دستار باندھی۔ جنید عرض کر رہا ہے کہ خدا کی قسم جس کے شکنجے میں میری جان ہے، جیسے میری آنکھ کھلی میں جیتی جاتی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پگڑی جو دستار خواب میں میرے سر پہ باندھی تھی، میں جیتی جاتی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں میرے سر پہ موجود ہے۔ میرے دوستوں باہر سے شور و غل کی آواز آ رہی ہے۔ جنید جا کے دروازہ کھولتا ہے، باہر لوگ سارے کھڑے ہیں۔ جنید نے کہا لوگوں میں کشتی، دنیا کی کشتی ہار گیا ہوں تو میرے دروازے پہ آ کے شور کیوں مچا رہے ہو؟ لوگوں نے کہا جنید دنیا کی کشتی تو تم ہار گئے ہو، لیکن قیامت والی کشتی تم جیت گئے ہو۔ آج گلی گلی کوچی کوچی میں آواز آ رہی ہے کہ جنید کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی مان لیا ہے۔ دیکھو نا ہر گلی سے کلمہ عہد کی آوازیں آ رہی ہے، حق لا الہ الا اللہ